ایک نجی جزیرہ تھا کیریبین میں، جو نقشے پر تو بالکل جنت لگتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آخر ہے کیا۔ تو یہ تھا لٹل سینٹ جیمز۔ ذرا تصور کریں، خوبصورت ساحل، ہر طرف ہریالی اور بیچ میں ایک محل جیسا لگژری بنگلہ۔ مہمانوں کے لیے چاروں طرف ولاز تھے، 2 بڑے سوئمنگ پولز اور ہاں ایک ہیلی پیڈ بھی۔ مطلب باہر سے دیکھنے پر تو یہ کسی خواب سے کم تھا ہی نہیں۔ لیکن اس جنت جیسی جگہ کے پیچھے ایک بہت ہی تاریک سچائی چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی حقیقت جس کی وجہ سے آس پاس کے جزیروں پر رہنے والے لوگ اسے پیڈوفائل آئیلینڈ کہتے تھے، یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا جزیرہ۔ یہاں ہوتا یہ تھا کہ 12 سے 17 سال کی لڑکیوں کو اسمگل کیا جاتا تھا اور پھر ان کا جنسی استحصال ہوتا تھا۔ اچھا، تو اس جزیرے کا مالک کون تھا؟ اس کا مالک تھا جیفری ایپسٹین۔ یہ شخص کبھی بروکلن میں بچوں کو ریاضی پڑھاتا تھا، یعنی ایک اسکول ٹیچر تھا، لیکن قسمت نے ایسا پینترا بدلا کہ وہ ارب پتیوں کا فائنینشیل ایڈوائزر بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خود بھی ملٹی ملینئر بن گیا۔ اب ذرا ان ناموں پر نظر ڈالیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کے سب سے امیر اور مشہور لوگ اس جزیرے پر آتے تھے۔ برطانوی شہزادہ اینڈریو سے لے کر عظیم سائنسدان سٹیفن ہاکنگ تک، اور تو اور بل کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سیاستدان بھی اس کے دوستوں میں شامل تھے۔ یہ صرف ناموں کی ایک لسٹ نہیں ہے، یہ دکھاتا ہے کہ اس کا نیٹ ورک کتنا وسیع اور طاقتور تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ سامنے کیسے آیا؟ یہ کہانی شروع ہوئی 2005 میں فلوریڈا میں ایک چھوٹی سی پولیس شکایت سے۔ ایک 14 سالہ لڑکی اور اس کے والدین نے شکایت کی کہ اسے مساج کے بہانے ایک امیر آدمی کے گھر لے جایا گیا، لیکن وہاں اس کے ساتھ کچھ اور ہی ہوا۔ جب پولیس نے تحقیقات شروع کی نا، تو وہ ایک منظم سمگلنگ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ کوئی عام جرم نہیں تھا۔ ہر متاثرہ لڑکی کو نئی اور کم عمر لڑکیاں لانے کے لیے اضافی پیسے ملتے تھے۔ اس سے استحصال کا ایک ایسا سلسلہ بنتا تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بالکل ایک پیرامڈ اسکیم کی طرح۔ صرف چند مہینوں کے اندر پام بیچ پولیس نے 35 متاثرین کی شناخت کر لی۔ 35۔ یہ تعداد اتنی بڑی تھی کہ ایف بی آئی کو بھی اس میں شامل ہونا پڑا، جس نے آپریشن لیپ ایئر کے نام سے 53 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی۔ اچھا، اب کہانی کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ اتنے سارے ثبوتوں کے باوجود انصاف کے نظام نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ یہاں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ 36 کم عمر متاثرین، درجنوں گواہ اور ایف بی آئی کی پوری تحقیقات، اس سب کے بعد بھی ایپسٹین کو صرف 13 ماہ کی سزا کیوں ہوئی، جبکہ اسے تو عمر قید ہونی چاہیے تھی، ہے نا؟ دراصل پس پردہ ایک خفیہ ڈیل ہو رہی تھی۔ میامی کے ایک فیڈرل اٹارنی الیگزینڈر اکوسٹا نے ایپسٹین کے وکلاء کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت ہوا یہ کہ بین الاقوامی جنسی اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات ہٹا دیے گئے اور بدلے میں اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو مستقبل کے تمام وفاقی فوجداری الزامات سے مکمل استثناء مل گیا۔ اور سزا تھی صرف 18 مہینے۔ لیکن سنیے، یہ کوئی عام جیل نہیں تھی۔ اس سے دن میں 12 گھنٹے اپنے دفتر جانے کی اجازت تھی۔ وہ صرف رات کو سونے کے لیے جیل واپس آتا تھا، اور اس سب کے بعد وہ صرف 13 مہینوں میں ہی 2009 میں رہا ہو گیا۔ یہاں پر یہ کہانی ختم ہو سکتی تھی، ہے نا؟ ویلن بچ نکلتا، لیکن دنیا کے ایک کونے میں ایک خاتون صحافی تھیں جس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایپسٹین کو اتنی آسانی سے بچنے نہیں دے گی۔ اس صحافی کا نام تھا جولی کے براؤن۔ اس نے سالوں تک اس کیس کا مطالعہ کیا اور 2018 میں پرورژن آف جسٹس کے نام سے ایک رپورٹ سیریز شائع کی۔ ان رپورٹس نے تو میڈیا میں تہلکہ مچا دیا۔ عوامی دباؤ اتنا بڑا کہ نیو یارک میں دوبارہ تحقیقات شروع ہو گئی، اور آخرکار جولائی 2019 میں ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور اس بار اسے 45 سال قید کی سزا کا سامنا تھا۔ لیکن پھر ہماری کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جو آج بھی سرخیوں اور سازشی نظریات کو جنم دیتا ہے۔ مقدمے کی سماعت سے پہلے ہی 10 اگست 2019 کو جیفری ایپسٹین اپنی جیل کی کوٹری میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر اس کی موت کو خودکشی قرار دے دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ایک نعرہ آن لائن وائرل ہو گیا، ایپسٹین نے خود کو نہیں مارا۔
بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ اسے قتل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت سے طاقتور لوگوں کے راز تھے۔ یہ معاملہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ایک بڑا مدعا بنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ صدر بنتے ہی وہ تمام ایپسٹین فائلز کو پبلک کر دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ صدر بننے کے بعد ان کے اپنے محکمہ انصاف نے دعویٰ کیا کہ ایسی کوئی کلائنٹ لسٹ موجود ہی نہیں ہے، اور جلد ہی ٹرمپ خود اس معاملے کو بورنگ اور ڈیموکریٹس کا دھوکہ قرار دینے لگے۔ اس یو ٹرن نے ظاہر ہے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ عوامی دباؤ اتنا بڑھا کہ امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں نے مل کر ایک بل منظور کیا جس نے محکمہ انصاف کو یہ فائلیں جاری کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب فائلیں جاری ہوئیں تو زیادہ تر معلومات کالی سیاہی سے چھپا دی گئی تھیں، لیکن جو کچھ سامنے آیا وہ حیران کن تھا۔ ان فائلوں میں کلنٹن سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بار بار آیا۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ ٹرمپ نے ایپسٹین کے طیارے پر 8 بار سفر کیا۔ ایپسٹین نے خود کہا تھا کہ ٹرمپ کو لڑکیوں کے بارے میں معلوم تھا، لیکن وہ خاموش رہے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات ایف بی آئی کی ایک کال لاگ تھی جس میں ٹرمپ اور ایپسٹین دونوں پر 1999 میں عصمت دری کا الزام لگایا گیا تھا۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تمام ایپسٹین فائلیں ابھی تک جاری نہیں کی گئی ہیں۔ سوچیں، 10 لاکھ سے زیادہ دستاویزات اب بھی خفیہ رکھی گئی ہیں، اور جو جاری کی گئی ہیں ان میں بھی بہت سی معلومات چھپائی گئی ہیں۔ اور یہ ہمیں سب سے بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، ان باقی فائلوں میں آخر اور کیا چھپا ہے؟ کتنے صدور، وزیر اعظم، ارب پتی اور شہزادوں کے نام ایپسٹین کی اس بلیک بک میں درج ہیں جنہیں آج بھی بچایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب شاید ہمیں وقت ہی دے گا۔